الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبعبة كصبعبة الإناء درود پڑھیے محمد و آل محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. سلسلہ مجالس کی 5ویں نشست ہے، 5ویں مجلس ہے اور موضوع گفتگو اسلام دین کامل حسین بن علی محافظ اسلام آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے اور الحمدللہ آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے. اور گزشتہ مجالس سے متمسک ہونے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کروں گا تاکہ آگے پھر ہم آج گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جو واضح، محکم، مبین اور بہترین دین جو نازل فرمایا وہ دین اسلام ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جامعیت کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا. اور دین اسلام دراصل دین کے حوالے سے اگر میں اس کی وضاحت کروں تو دین کا سادہ سا معنی یا دین کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دین آئین کو کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے قوانین کو دین کہا جاتا ہے. اور خداوند متعال نے ایک مکمل اور واضح اور جامع دین نازل فرمایا، ایک ایسا دین کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے. اور دین اسلام جس قلب نورانی پر نازل ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ کا قلب نورانی ہے جس پہ اللہ نے دین نازل فرمایا. اور گزشتہ مجلس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کس طرح وحی عقل نبی پر آتی ہے اور عقل نبی سے لسان نبی، زبان نبی اور اس کے بعد پھر عقل انسان کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں دین اسلام ایک دین عقل ہے، دین لاجک ہے، دین حکمت ہے. خصوصاً میں جوانوں کے لیے عرض کروں گا، بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ دین کیوں ہمارے ذہن میں پیدا کرتا ہے. یہ کیوں، یعنی ہم کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ کیوں ہے.
کوئی چیز اگر واجب ہے تو وہ واجب کیوں ہے، اور کسی چیز کو اللہ نے اگر حرام قرار دیا تو وہ حرام کیوں ہے۔ اس کی جس طرح آج میڈیکل یہاں تک پہنچی ہے، بتا رہی ہے کہ جتنی چیزیں دین اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں وہ دراصل اس لیے ہیں تاکہ انسان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے۔ آج تحقیق کی ہے سائنسدانوں نے، آج پہنچے یہاں تک، ریسرچ کی ہے اور بتایا ہے، اپنے علم کے مطابق انسان آگے بڑھا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ دین اسلام ایک بہترین دین ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی لائف کے لیے، آپ کے روزمرہ امور کے لیے ایک بہترین دین ہے جس پر عمل کر کے آپ بہترین انسان کامل بن سکتے ہیں۔ اور انسان کامل بننے کے لیے، اس نہج پہ جانے کے لیے آپ کو کمال کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کمال کے دامن کو علی ابن ابی طالب کہا۔ یہ کمال انسان کو مل نہیں سکتا، یہ کمال مل نہیں سکتا جب تک اس گھرانے کی جانب آ نہیں جاتا، جب تک جڑ نہیں جاتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، حضور کو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو انسان بنایا، انسان بنایا۔ ورنہ یہ بہت مشکل کام تھا جو عرب معاشرے میں آ کر رسول اللہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا۔ یعنی یہ وہ گھر آئے کہ یہاں پر اگر بے زر آئے تو ابو زر بنتا، کردار بنائے ہیں، کردار سازی کا گھرانہ آئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کا کردار، بلکہ ان کا کردار اللہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ دیکھیں اہل بیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ان کے فضائل و کمالات آپ سب سنتے ہیں اور سن رہے ہیں، ابھی بھی سن رہے ہیں مجالس میں، اور بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کے فضائل تو اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ قلم بن جائیں، دریا اور تمام سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، اور جن و ملک کو انسان لکھنے بیٹھے، تب بھی علی کی فضیلت کے ایک نقطے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فضائل تو ان کے اتنے، کمالات تو ان کے، لیکن سوال یہ بنتا ہے صاحب فضیلت کا تذکرہ کیوں؟ توجہ سنیے گا، صاحب فضیلت کا تذکرہ کیوں کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب فضیلت، اچھا میں ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں ہم ایک غلطی بھی کرتے ہیں، ایک غلطی کیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں، خود میں مولا علی کا ایک قول سناتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی جب جناب خلیفہ دوم نے، حضرت عمر نے جب ایک شورا بنائی تھی، شورا سمجھتے ہیں ایک کمیٹی بنائی، ایک شورا بنائی، اس کے اندر مختلف شخصیات کو شامل کیا۔ اب یہ تاریخ ہے، تاریخ سے کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ یاد رکھیں تاریخ ہوتی ہے، میں نے پھر پہلی مجلس سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، عقائد الگ چیز ہے، تاریخ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ ہسٹری ہے اور لکھنے والوں نے لکھی ہے۔ اب تاریخ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی جب حضرت عمر نے خلیفہ دوم نے جب بنائی، کیا بنائی؟ مجلس شورا۔ تو مجلس شورا میں مختلف افراد کو شامل کیا اور اس میں مولا علی کو بھی شامل کیا۔ تو مولا علی نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا دہائی ہے دہائی، سنیں توجہ سے مولا علی کا جملہ نازل ہوا۔ امام نے کہا دہائی ہے دہائی، تم یہ تو دیکھو کس کو کس کے ساتھ شامل کر رہے ہو، یعنی میرا مقام دیکھو، یعنی میں اس لیول کا نہیں ہوں جس میں تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ مولا علی نے اپنا تعارف کرایا۔ اور عزیزان محترم ایسا ہی ہے، آج بھی ہمیں غلطی کرتے ہیں، جن کی فضیلت نہیں ہے، توجہ سنیے گا جملہ، جن کی فضیلت نہیں ہے ان کے درمیان میں کوشش کرتے ہیں مولا کی فضیلت بتانے کی۔ توجہ سنیے گا، یہ اہل منبر کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ جن کی فضیلت نہ ہو، جن کا کوئی کمال نہ ہو، جن کی کوئی صداقت نہ ہو، توجہ سنیے گا، جن میں صداقت نہ ہو، جن میں شجاعت نہ ہو، جن میں کوئی فضیلت نہ ہو، ان کے درمیان میں سے آپ کہیں بھئی یہ کردار، اس میں سے ایک مولا علی نہیں، بلکہ علی کا کردار یہ ہے،
علی کا تذکرہ غیر فضیلت رکھنے والوں کے درمیان میں نہیں بلکہ صاحبان فضیلت میں علی دکھاؤ تو علی نظر آتا ہے. صاحبان فضیلت میں ورنہ آئے آ کر دیکھیں مسجد نبوی ہے, مسجد میں اللہ کے نبی بھی موجود ہیں, امام علی بھی موجود ہیں, امام حسن بھی موجود. توجہ سنیے گا, میں مولا کی فضیلت بتا رہا ہوں. صاحبان فضیلت میں فضیلت والے ایسے ہوتے ہیں. توجہ سنیے گا, صاحبان فضیلت میں تذکرہ ہو تو سمجھ آتا ہے نا, جن کی فضیلت نہ ان میں تذکرہ نہیں ہوتا. اب توجہ سنو, ان سے مقابلہ یا ان کے برابری نہیں ہوتی. مسجد نبوی ہے, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, مولا علی بھی بیٹھے ہیں. توجہ سنیے گا, واقعہ مشہور ہے لیکن اس میں نقطہ بڑا لطیف ہے. مولا علی بیٹھے ہیں, امام حسن بھی بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا, اس نے آ کر سوالات کیے, اللہ کے نبی سے کیے. اللہ کے نبی نے کہا علی سے پوچھو. توجہ سنیے گا, کہا علی سے پوچھو. مولا علی کی جانب آئے, مولا علی جوان ہے, امام حسن چھوٹے. امام حسن کی عمر مبارک اس وقت 7 یا 8 برس تھی. 7-8 برس کا بچہ ہوتا ہے. شخص آیا, آ کر سوال کر رہا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے علی سے پوچھو, یہ بتا دیں گے. پھر اس کے بعد علی علیہ السلام نے اشارہ کیا, کہا حسن سے پوچھ لو. امام حسن موجود, کہا حسن سے پوچھ لو. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا. سوال کرنے کے بعد صحابہ بیٹھے تھے, صحابہ کی نشست تھی, مجلس تھی, محفل تھی, صحابہ تشریف فرما, صحابہ تشریف فرما. یہ امام ابن تیمیہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا. امام تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, خصائص علی کے اندر یہ باب لکھا, اور دیگر اہل سنت علماء نے بھی اس کو نقل کیا. تو مجھے سنے مورخین نے, مولا علی نے آ کر سوال کرنے والے نے, سوالی نے سوال کیا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے کہا علی سے پوچھو. علی نے کہا حسن سے پوچھو. امام حسن سے سوال کر کے جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو جو سنیے گا, جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. کہا کہ سنو, موسیٰ کلیم اللہ نبی کے استاد کو خضر کہتے ہیں, اور خضر کو مسئلہ, خضر ایک نبی ہیں, اور جب خضر نبی خدا کو مسئلہ درپیش تھا تو وہ یہاں آئے, اور ان کو جس نے مسئلہ بتایا اسے حسن کہتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے مسئلہ بتایا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہاں اسلام یہاں سمجھ آئے گا, ورنہ اگر اسلام یہاں سے نہیں لیا تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اگر اسلام اہل بیت سے نہیں لیا تو سنیں, پھر جانتے کیا ہوتا ہے. میں ایک خوبصورت نقطہ دے کے آپ کو آگے بڑھوں گا. اگر اسلام علی کے در سے نہیں لیا, اگر اسلام رسول کے مطیع علی سے نہیں لیا, رسول کی اطاعت کرنے والے علی, اگر اسلام دین کامل جو اللہ نے نازل کیا اگر وہ یہاں سے نہیں لیا, کہیں اور سے لیا, تو پھر تاریخ گواہ ہے, پھر تاریخ آج تک گواہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. پھر وہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں, مقتول کو بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں. تو وہ جو سنیے گا, یہ بڑا خطرناک اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا جو قتل ہوا اس سے بھی اللہ راضی تھا, اور جس نے قتل کیا اس سے بھی اللہ راضی تھا, اور جس نے قتل کے اسباب فراہم کیے اس سے بھی اللہ راضی, اور جو قتل پہ خاموش کچھ نہیں کرے اس سے بھی اللہ راضی. یہ کون سا دین ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ دین آج تک پڑھایا گیا ہے, آج تک موجود ہے. یہ نظریہ, یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیالوجی آج تک موجود ہے کہ بھئی سب سے اللہ راضی ہے, سب سے اللہ راضی ہے. نہیں, اللہ سے پوچھو وہ کس سے راضی ہے. اور جو سنیے گا, اللہ سے پوچھو وہ کس سے راضی ہے. تو اللہ نے بیان کیا ہے, جیسا کہ میں ابھی یہ عرض بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ایک نقطہ آگے تو سنیں. ابھی ایک اور, ویسے ہر سال یہ ہوتا ہے محرم میں ایک شیطانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یاد رکھیں شیعہ اور سنی کا مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے. توجہ سنیے, شیعہ اور سنی کا مسئلہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے. شیعہ سنی دونوں مل کے عزاداری بھی کرتے ہیں, جلوس بھی کرتے ہیں, امام حسین کا غم بھی مناتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. مسئلہ ہے ناسبیوں کا. توجہ سنیے گا, کیونکہ مسلمانوں میں چھپے ہوئے یہ ناسبی, یہ خطرناک ہے, یہ ایک تکفیری سوچ. ابھی ہے ایک اور ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے, ابھی دیکھی ہوگی آپ نے, جس نے کہا ہے کہ یزید کا دفاع کیا کرو.
نے کہا کہ یزید کا دفاع کرو، اس لیے کیونکہ یزید کا دفاع کرنے سے صحابہ کا دفاع ہوگا۔ اس نے یہ باقاعدہ بھی ایک مفتی کا بیان ہے، ایک مفتی ہے جس نے یہ بیان دیا، لیکن میں نے کہا نا یاد رکھیں کربلا کے بعد شیعہ سنی نہیں ہے، حسینی اور یزیدی ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ یہاں پر اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ ایک ضروری اعلان ہے، پہلے یہ سن لیں، کیونکہ عزادار امام حسین علیہ السلام کا وہی ہوتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اسماعیل پرنٹنگ سروس کے سامنے کلٹس گاڑی ہے 913 913 اس کا نمبر ہے، اور ایک آلٹو گاڑی ہے 223 223 یہ کھڑی ہے، اور یہ غلط پارک ہے۔ تو برائے مہربانی جن کی ہیں اور اعلان سنا ہے وہ جا کے گاڑی درست جگہ پہ پارک کریں تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو اور پریشانی نہ ہو علاقہ محیط ہو۔ توجہ سنیے گا عزیزان محترم، ایک بار درود پڑھیں مل کے آل محمد کے ساتھ۔ جیسا میں نے عرض کیا حسینی یا یزیدی یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی کا، یہ تو ایک تکفیری اور ناسبی سوچ ہے، ایک ناسبی ہے۔ ابھی وہ ایک مفتی نے کہا کہ بھائی یزید کا دفاع کرو کیونکہ صحابہ کا دفاع ہوگا یزید کا کرنے سے، لیکن احمق ہے، جانتا نہیں ہے یزید کو صحابی کہنا صحابہ کی ہی توہین ہے۔ بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے یہ توہین صحابہ کر رہا ہے، اس پہ پرچہ کرنا چاہیے، پرچہ کرنے اس پہ۔ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی دیکھیں، ایک میسیج ہے میرا جہاں تک جا رہا ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی دیکھیں تو توہین صحابہ کا پرچہ اس پہ ہونا چاہیے جو یزید کو صحابی کہے، جو قاتلان امام حسین کو صحابی کہے یہ صحابہ کی توہین ہے، خود صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ ابھی اس نے کہا کہ یزید کا دفاع کرو، میں یہاں ایک نقطہ عرض کروں گا، دیکھیں یزید کتنا پلید ہے، سنیں توجہ سنیے گا۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہے لیکن بڑی مطلب سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت مثال۔ ایک پانی کا ڈرم لیں آپ، پانی کا ڈرم ہو بڑا یا ٹینک ہو، پانی کا ٹینک یا ڈرم ہو، اس کے اندر آپ کتے کو ڈال دیں، توجہ سنیے گا، اس کے اندر کتے کو ڈالیں اور کتے کو بار بار نکال کے باہر نکالیں، اور اب آپ سوچیں کتا پاک ہو گیا، کتا پاک ہو جائے گا؟ کتا نجس العین جانور ہے، اسلام نے اسے نجس العین جانور قرار دیا۔ کتے کو آپ پانی کے ڈرم میں ڈالیں، ٹینک میں ڈالیں، ٹنکی میں ڈالیں، حوض میں ڈالیں، تالاب میں ڈالیں، کہیں بھی ڈال کے کتا پاک کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی، کتا پاک نہیں ہوگا، سارا پانی نجس ہوگا۔ کتے کو پاک نہیں کر سکتے، کتا پاک نہیں ہوگا، سارا پانی نجس ہوگا۔ اب اگر کسی مفتی نے یزید کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کی، یزید رضی اللہ نہیں بنے گا، مفتی پلید ہو جائے گا۔ وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہو وہ ہوتا ہے رضی اللہ۔ ورنہ انسان دیکھیں رضی اللہ بنانے کے لیے اسمبلیوں میں بل نہیں ہوتے، قرآن بتاتا ہے رضی اللہ کون، قرآن کہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنا نفس بیچ کے بستر رسول پہ سوتے ہیں، اور یہ ایک طرفہ نہیں دو طرفہ معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے خالی اللہ ان سے راضی نہیں، یہ بھی اللہ سے راضی ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہ جو عصمت کا معاملہ ہے نا، معصوم نبی امام، آپ کیا سمجھتے ہیں معصوم نبی امام؟ دیکھیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، توجہ سنیے گا، یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، قادر ہے وہ، اللہ محتاج نہیں ہے، قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، اللہ جس کو چاہے ولی بنائے، اللہ جس کو چاہے امام بنائے، اللہ جس کو چاہے رہبر بنائے، اللہ جس کو چاہے پیشوا بنائے، اللہ جس کو چاہے ہادی بنائے، قادر ہے وہ ذات۔
لیکن وہ ذات بھی جانتی ہے بناتا اسی کو ہے جو بننے کے قابل ہوتا ہے، جو بننے کے قابل ہوتا ہے۔ خدا تو بنا سکتا ہے لیکن جو بننے کے قابل ہو۔ بس عزیزان محترم آئیں، یہ وہ در ہے کہ یہاں سے آپ کو اسلام لینا ہے، اسلام، اور اسی در نے اسلام بچایا، اسی در نے بچایا۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ حسین ابن علی محافظ اسلام کیا کیا؟ آپ سنیں، توجہ سنیے گا، میں تاریخ بھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، فضائل کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی سنیں، جوانوں کے لیے خصوصاً پڑھو تاکہ ہمیں تاریخ بھی پتا ہو، ہم کل کو جواب بھی دے سکیں کسی کو کہ بھائی یہ ہوا تھا، حقائق یہ ہیں، حقائق معلوم ہونے چاہیے۔ توجہ سنیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، نکلے، کس لیے نکلے؟ اللہ اعلان کہا۔ توجہ سنیے گا، میں تاریخ پڑھوں گا، توجہ سنیے گا۔ امام نے کہا میرے نکلنے کا مقصد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نانا کی امت کی اصلاح، دیٹس آل، بس یہ کہا اور نکل گئے، یہ سٹیٹمنٹ اپنا دیا، مدینہ میں نکل گئے۔ اب امام حسین مکہ میں آ جاتے ہیں، توجہ سنیے گا، 28 رجب نکلے مدینہ سے اور 3 یا 4 شعبان کو مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ میں امام حسین نے 4 مہینے 4 دن ٹوٹل گزارے، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، 4 مہینے 4 دن امام حسین نے اب یہاں اپنی تحریک یا اپنا جو بھی موقف تھا یا اپنا جو بھی مقصد تھا اس کو لوگوں کو بتانا شروع کیا، بتایا۔ اور تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے سب کو بتایا کہ دیکھو یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، تمام صحابہ کو دعوت دی، توجہ سنیں، تمام صحابہ کو دعوت دی۔ اس لیے مولانا مودودی نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی تھی، مولانا مودودی نے کہا کہ حسین ابن علی اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں، حسین ابن علی امام تھے، رہبر ہیں، امام کے پیچھے چلنا تھا۔ تمام صحابہ اور صحابہ کے تابعین سب خاموش تھے۔ لیکن سنیں، ایک شخصیت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، عبداللہ ابن عباس، صحابی رسول ہیں، احترام ہے ان کا، تاریخ میں احترام ہے، شیعہ سنی دونوں کے نزدیک قابل احترام شخصیت ہے، توجہ سنیں۔ لیکن جناب عبداللہ ابن عباس امام حسین سے مخلص تو تھے، ہمدرد بھی تھے، لیکن ساتھ میں اطاعت نہیں کی۔ اب جناب عبداللہ ابن عباس جانے، اللہ جانے انہوں نے وہاں جواب دینا، لیکن ہمارے لیے بڑا میسج ہے کہ دیکھو اخلاص اور معرفت یہ 2 چیزیں ہیں، خلوص اور معرفت۔ معرفت اور خلوص ہو اور اطاعت نہ ہو پھر بھی انسان امام کے ساتھ نہیں چل پاتا، امام کے ساتھ چلنا ذرا مشکل کام ہے۔ اب توجہ سنیے گا، ہم علی علی تو کر رہے ہیں لیکن ذرا توجہ سنیں، کیا ہر تاریخ میں بتا رہا ہوں 1400 سال تاریخ، کیا ہر علی علی کرنے والا علی کے پیچھے بھی چلا ہے؟ توجہ سنیے گا، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، حقیقت ہے، کیا ہر علی علی کرنے والا پیچھے چلا ہے؟ تو آئیں میں آپ کو آج ایک کردار بتاتا ہوں، انہی کرداروں میں ایک عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عمر کے بیٹے، ان کا تذکرہ میں آگے مجالس میں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کردار بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا، امام سے کیا گفتگو ہوئی، امام نے کیا جواب دیا، اور پھر یہ بھی کربلا تو نہیں آئے لیکن بعد کربلا ان کا کیا عمل رہا، مدینہ میں انہوں نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے ساتھ ان کے کیا تعلقات رہے اور کس طرح پھر مسائل ہوئے تاریخ میں۔ لیکن میں نے کہا دیکھیں تاریخ بیان کرنا کوئی توہین نہیں ہے، تاریخ ہے، تاریخ میں مورخین نے لکھا۔ اور تیسری شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر، یہ ہیں زبیر ابن عوام کے بیٹے۔ عبداللہ ابن زبیر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں زبیر ابن عوام کو سمجھنا پڑے گا، زبیر ابن عوام کو شخصیت سمجھیں۔ زبیر ابن عوام تاریخ کی ایک برجستہ شخصیت ہے، جانتے ہیں یہ زبیر کون ہے؟ یہ زبیر ابن عوام وہ شخصیت ہے جو مولا علی کے ساتھ تھے، شروع میں مولا کا ساتھ دیا، یعنی بعد رسول جب سب خاموش تھے تو اس وقت زبیر مولا علی کے مدافع تھے، دفاع کرنے والے تھے، وہ آپ کا ساتھ دیا۔ اور زبیر یہ وہ شخصیت ہے کہ مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی کے لیے انہوں نے مولا علی کی محبت میں انہوں نے مصیبتیں اٹھائی، سب کچھ کیا۔ لیکن یہی زبیر ابن عوام جب دیکھیں رسول اللہ کی رحلت ہوئی 11 ہجری میں، اور مولا علی جو برسر اقتدار آئے، اقتدار حکومت جب مولا علی نے سنبھالی وہ تھا 35 ہجری، 35 ہجری، 35، بیچ میں عرصہ ہے 25 سال کا۔ تو 25 سال تک زبیر ابن عوام 25 سال تک مولا علی کی حکومت کے لیے سٹرگل کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کی۔ اور 2 شخصیات ہیں، ایک ہیں زبیر اور دوسرے ہیں طلحہ۔ طلحہ و زبیر یہ بڑی شخصیت ہیں تاریخ، جناب طلحہ اور جناب زبیر۔ تو یہ سنیں، دونوں نے مولا علی کی حکومت کے لیے سٹرگل کی اور مولا علی کے حامی تھے۔ لیکن جب مولا علی حاکم بنے، توجہ سنیں،
شخصیات کبھی حق پر ہیں، کبھی پھسل بھی جاتی ہیں۔ تو جو سنیے گا، ضروری نہیں کہ ہم شخصیت کے پیچھے جس کے چلیں وہ ہمیشہ دین پہ رہے، کبھی ہے کبھی پھسل جاتی ہے، کبھی دین پہ نہیں ہے کبھی آ جاتی ہے۔ اس لیے معیار شخصیت نہیں ہے، معیار حق ہے، معیار حق ہے۔ حق کو پہچانے کہ شخصیت حق پر ہے تو شخصیت کے پیچھے چلیں، اور شخصیت، پرسنالٹی، سیلیبریٹی جب حق سے ہٹ گئی تو اس کے پیچھے نہ چلیں، ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ جمل میں حق پہ کون تھا۔ اور جو سنیے گا، اگر شخصیت پرست بنیں گے سمجھ نہیں پائیں گے جمل میں حق پہ کون تھا، صفین میں حق پہ کون تھا۔ اس لیے پریشان ہے کہ بھائی ایک بڑی بڑی شخصیات ہیں، ایک طرف زوجہ رسول، ایک طرف داماد رسول، ہم فرق نہیں کر پا رہے۔ لیکن نہیں، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ شخصیت دیکھو، معیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ حق کو پہچانو، اور پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جائے۔ کیا علی ہوگا وہاں حق ہوگا، تو آپ نے حق کو پہچاننا ہے، امیر المومنین کا ساتھ دینا ہے۔ اب آئیں آ کر دیکھیں، یہی طلحہ و زبیر اتنی بڑی شخصیتیں تاریخ کی، مگر مولا علی کا ساتھ تو دیا، شروع میں تو رہے، لیکن جب مولا علی اقتدار میں آتے، حکومت سنبھالتے، صدر مملکت بن جاتے ہیں، اسلامی قلمرو مولا علی کے ہاتھ میں آتی ہے، تو یہی دونوں مولا علی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سنیں، دیکھیں یہ شخصیت کیسے پھسل گئی، ٹریک سے کیسے تبدیل ہو گئی۔ ٹریک سے تبدیل بعض لوگ ہو جاتے ہیں، اچھا بعض اوقات ٹریک سے تبدیل کیا جاتا ہے، پوری قوم، پوری نیشن، پوری امت کا ٹریک تبدیل کر دیا جاتا ہے اور قوم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ توجہ سنیے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ سنیے گا۔ مثلا ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ نے دیکھا ہے پاکستان ریلوے ایک ادارہ ہے، پاکستان ریلوے میں ٹرینیں چلتی ہیں، اچھا اس کے اندر مختلف ملازمین ہیں جو جابز کرتے ہیں، مختلف ملازمین ہیں، عملہ ہے، آگے انجن ہوتا ہے، پیچھے اس کے ڈبے لگے ہوتے ہیں، ڈبوں میں مسافر بیٹھے ہیں، آگے ڈرائیور ہے جو انجن میں بیٹھا ہے وہ چلا رہا ہے۔ لیکن ایک عملہ اور ہوتا ہے، اسٹاف، ایک اسٹاف ہوتا ہے پاکستان ریلوے کا، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے پٹڑی چینج کرنا۔ توجہ سنیے گا، وہ کیا کرتا ہے، ٹریک چینج کرتا ہے، وہ روزانہ اس کا یہ کام ہے۔ اچھا غور کیجئے گا اس پہ ذرا، وہ جب پٹڑی چینج کرتا ہے نا ٹریک، اس کا کام ہے ٹرین کا ٹریک چینج کرنا۔ اچھا اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ٹرین کو صحیح ٹریک پہ ڈال دے، چاہے تو غلط ٹریک پہ بھی ڈال سکتا، اب یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب وہ کرتا ہے پٹڑی چینج، اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں پیسے۔ توجہ سنیے گا، یہ مثال ہے، مطلب تک آپ کو لے کے جانا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ اچھا آپ صحیح ہے بھائی، یہاں تک تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا کام ہے، اس کی جاب ہے، پاکستان ریلوے کا وہ ملازم ہے۔ لیکن آئیں، ایک خاندان بعد رسول اقتدار میں ایسا آیا کہ اس نے امت کی پٹڑی چینج کی ہے۔ توجہ سنیے گا، یہ تاریخ ہے۔ اچھا وہ جو پٹڑی چینج کرتا ہے، اس کا ایک اور نقطہ سنیں، ٹرین کے اندر جو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں جتنے بھی اندر، میں اور آپ سفر کر رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے پٹڑی چینج ہوگی؟ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، پٹڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح اس کا کام ہے، وہ پیسے لیتا ہے، وہ سیلری پر ملازم ہوتا ہے، وہ پیڈ ملازم ہے، اس کو پیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ پٹڑی چینج کرتا ہے۔ اب اسلام کی پٹڑی بھی ایسے ہی چینج ہوئی۔ توجہ سنیں، اسلام کے ساتھ ہوا کیا ہے، دین کے ساتھ اسلام کی پٹڑی ایسی چینج ہوئی۔ جب بنو امیہ اقتدار میں آئے تو سنیں کیا ہوا، اسلام کی پٹڑی اسی طرح چینج کی۔ انہوں نے زر پرست علماء، پیسوں پہ بکنے والے علماء، پیسوں پہ بکنے والے مفتی، پیسوں پہ بکنے والے فتویٰ دینے والے مفتی، پیسوں پہ بکنے والے مورخ، پیسوں پہ بکنے والے محدث خریدے اور اپنی من پسند حدیثیں ڈلوائیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ میں ہوا، من پسند حدیثیں ڈلوائیں۔ رسول اللہ نے جو فضیلت کی حدیثیں کہی تھی اہل بیت کے لیے، وہ چینج کرنے کی کوشش کروایا، اور امت کا ٹریک تبدیل کیا۔ امت کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مظلوم اور مقتول بھی رضی اللہ، یہ امت کو پتہ بھی نہیں چلا، ٹریک چینج ہو گیا۔ اور ایسا چینج ہوا، ایسا چینج کیا امت کا ٹریک کہ نبی کے نواسے کو نکل کے اپنا لہو دینا پڑ گیا۔ امت کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے امام حسین کو قربانی دینا پڑ گئی۔ یہ قربانی اتنی عظیم ہے، سنیں، یہ قربانی اتنی عظیم ہے امام حسین۔
یہ کیوں ہوا؟ اچھا امت کیا کر رہی تھی، لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ شخصیات کے پیچھے تھے. لوگ دیکھتے تھے بھائی یہ بڑی سیلیبریٹی ہے، یہ شخصیت ہے. معذرت کے ساتھ آج بھی یہ مسئلہ ہے، آج نہیں ہے. ہم شخصیت دیکھتے ہیں کہ بس یہ شخصیت ہے، سیلیبریٹی ہے، بڑی ہے، صحیح کہہ رہی ہوگی. نہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے معیار کو پہچانے، حق کو پہچانے، معیار کو پہچانے. اب یہی ہوا عزیزان محترم، پٹری چینج ہو گئی، امت کو پتہ نہیں چلا اور آج تک چینج ہے. اب یہاں پر توجہ سنیں، زبیر ابن عوام اور جناب طلحہ دونوں مولا علی کی خدمت میں آئے. توجہ سنیں، یہ واقعہ سب نے سنا ہے، یہ واقعہ سب نے سنا ہے. مولا علی کی فضیلت تو سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن مولا علی کی شخصیت کا معیار دیکھیں، ان کے ساتھ چلنے کا اصول ہے، قاعدے ہیں، ورنہ ساتھ نہیں چل پائے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہر علی علی کرنے والا علی کے ساتھ نہیں چلا. ایک گروہ آیا، آ کر مولا علی کی تعریف کرنے لگا. مولا نے بولا کہ چپ ہو جاؤ، جو تمہاری زبانوں پہ ہے میں اس سے کم تر ہوں، جو دل میں ہے اس سے بڑھ کر ہوں. پہلے مجھے پہچانو، میں وہ نہیں ہوں، پہلے مجھے پہچانو، میرا معیار پہچانو، میرے ساتھ چلنے کے قوانین پہچانو. اب اسی طرح جیسے یہ تو مولا کی حکومت کے لیے کوششیں کر رہے تھے دونوں. اب جب مولا اقتدار میں آئے، یہ دونوں شخصیات مولا کی خدمت میں آئی، مولا علی کی خدمت میں آئی اور آ کر ایک دن تھا مولا علی کے سامنے. آپ سب کو واقعہ معلوم ہے لیکن میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ سے بات کرنی ہے. مولا علی نے کہا یہ بتاؤ بات عوام الناس کے لیے کرنی ہے یا اپنی ذاتی ہے؟ سمجھے سنے، اپنی ذاتی ہے یا عوام الناس کے لیے؟ تو کہنے لگے مولا ذاتی ہے. امام نے کہا کہ رک جاؤ. کہا بیٹا حسن یہ چراغ اٹھا کر لے جاؤ، بند کر دو اور گھر میں جو چراغ ہے وہ لے آؤ. تو یہ سنیں، یہ حکمرانوں کے لیے بڑا میسج ہے، حکمرانوں سے بڑا میسج ہے کہ سنیں کیسے چلتے ہیں ملک، کیسے چلتے ہیں نظام، کیسے چلتے ہیں سسٹم. اسی لیے مولا نے کہا تھا کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی. ظالم نہیں چل سکتا اقتدار میں. آئے آ کر دیکھیں. اب مولا نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ چراغ لے آؤ. امام حسن چراغ لے آئے. کہا کہ مولا اسی چراغ میں بات ہو جاتی. کہنے لگے نہیں، اس میں جو تیل تھا وہ عوام کے پیسے کا ڈلا ہوا تھا اور مجھے جو بات کرنی ہے وہ میں اس میں نہیں کر سکتا. آپ نے جو بات کرنی ہے وہ پرسنل ہے، ذاتی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے یہ میرا پرسنل ہے، یہ میرے گھر کا اپنا چراغ ہے جو میرے اپنے ذاتی مال سے جس میں تیل ہے، اس سے روشن ہوگا. اب اندازہ کریں ایسے علی کے ساتھ چلنا مشکل کام تھا یا نہیں؟ بہت مشکل کام تھا. دونوں شخصیات مولا علی کو چھوڑ گئے، بصرہ گئے، لشکر تیار کیا اور جمل میں مقابلے میں آ گئے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ مولا علی کے اقتدار میں آتے ہی، مولا علی نے اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آتے ہی کہا تھا لا تبلبلن بلبلۃ ولا تغربلن غربلۃ. سنیں علی کے جملے ہیں، کلام علی ہے، منبر علی ہے، اس کی زینت کلام علی ہے. جچتا ہے کلام، جب تک کلام علی نہیں ہوگا مجلس پوری نہیں ہوگی. امیر المومنین نے کہا کہ لا تبلبلن بلبلۃ ولا تغربلن غربلۃ. سنیں امام نے کہا سنو مجھے اقتدار میں لانے والوں، سنو میرے گھر پہ تو آئے ہو، بہت رش آیا تھا لوگوں کا، مسلمانوں کا، سب آئے تھے، یہ مولا اقتدار سنبھالیں. امام نے اقتدار میں آتے ہی کہا تھا کہ سنو میں دو چیزوں پہ حکومت کروں گا، ایک اللہ کی کتاب، ایک سنت رسول، باقی کسی کی سیرت پہ نہیں چلوں گا. منع کر دیا تھا امام نے، کہا کہ میں کسی سیرت پہ نہیں چلوں گا. اسی لیے آئے آ کر دیکھا، میرے مومنین نے کہا کہ سنو میں اقتدار میں تو آیا ہوں لیکن میرا معیار سنو. امام نے کہا میں اپنے ساتھ غربلہ، لا تبلبلن بلبلۃ ولا تغربلن غربلۃ. غربلہ میں غربلے کی وضاحت کرتا ہوں. غربل یا غربال، غربل عربی لفظ ہے یا غربال، غربل یا غربال عربی زبان میں کہتے ہیں چھننے کو. جیسے آپ چھانتے ہیں کوئی بھی چیز، آٹا چھانتے ہیں، دیگر چیزیں چھانتے، چھننا. امیر المومنین نے بتا دیا میں اپنے ساتھ کردار کا چھلنا لایا ہوں جو میرے معیار پہ اترا. اب کیا ہوتا ہے چھلنے میں؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھے دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسا الگ ہو جاتا ہے. مولا نے بتا دیا کردار کا چھلنا لایا ہوں، اگر کردار میچ ہو گیا تو اچھے دانے علی کے ساتھ، بھوسا امیر شام کے ساتھ. یہاں نہیں چلے گا، وہ شام چلے گئے اور چلے بھی گئے. بہت سارے لوگ مولا علی کو چھوڑ کے چلے گئے. انہی میں تھے ایک زبیر ابن عوام. اب ان زبیر، میں نے یہاں تک اس لیے میں آپ کو لایا کہ تاکہ زبیر ابن عوام کا تعارف ہو اور ان کے بیٹے کا. زبیر ابن عوام کی زندگی میں مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا. دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے. مولا نے کہا تھا اے زبیر
تم اس وقت تک ہمارے ساتھ ہو جب تک تمہارا بیٹا جوان نہیں ہوتا. اور جو جوان نہیں ہوتا یعنی بیٹے نے باپ کو ٹریک سے ہٹا دیا. بیٹے نے باپ کو ٹریک سے ہٹا دیا. ہوتا ہے بعض اوقات ایسا. قرآن کہہ رہا ہے اب یہی ہوا. عبداللہ ابن زبیر, اب یہ شخصیت, کیونکہ اب ہم آ جاتے ہیں کربلا کی جانب, کیونکہ یہ شخصیت مجھے آپ کو بتانی کہ زبیر ابن عوام اب وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب ہوتا ہے کربلا کا معرکہ, اب ہے 60 ہجری. اب زبیر, عبداللہ ابن زبیر کا کردار سنیں. ان کے بیٹے امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا, عبداللہ ابن زبیر نے بھی چھوڑا, لیکن دونوں کا مدینہ چھوڑنے کا معیار الگ الگ تھا. امام نے مدینہ چھوڑا اللہ کے دین کے لیے, عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ چھوڑا اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے. توجہ سنیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا, تاریخ میں کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہوا کیا تھا. عبداللہ ابن زبیر بھی نکلے مکہ سے, مدینہ سے نکلے اور مکہ میں آ گئے. عبداللہ ابن زبیر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی, لیکن توجہ اس میں نہ یزید کی بیعت کی نہ امام حسین کا ساتھ دیا. یہ درمیانی راستہ تھا, ایک درمیانی راستہ. ایک شخصیت میں آپ کو بتا چکا ہوں, عبید اللہ ابن حر جوفی, کوفہ کا رہنے والا, جو جس نے امام کو کہا تھا میرا گھوڑا لے جائیں, امام نے منع کر دیا تھا, ہم تمہارے مال کو قبول نہیں کرتے. اب یہ ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر, بڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی. مکہ میں آ جاتے ہیں, مکہ میں رہ رہے ہیں, یہ بھی مکہ میں رہ رہے ہیں, امام حسین بھی مکہ میں ہے. امام کے پیچھے آ کے 4 مہینے نمازیں پڑھی ہیں. امام حسین کے پیچھے 4 مہینے نمازیں پڑھی ہیں, خطبے سنے, سب کچھ کیا. اب عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت یہ, ان کے جملات سنیں. امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کی گفتگو, عبداللہ ابن عباس کی گفتگو میں نے بیان کی تھی. عبداللہ ابن زبیر نے امام سے کہا کہ مولا آپ بھی نہ جائیں. عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا تھا, لیکن دونوں کے کہنے میں فرق تھا. ایک نے خلوص نیت سے کہا تھا, اگرچہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا, آئے نہیں, وہ اطاعت نہیں کی, لیکن عبداللہ ابن عباس خلوص نیت سے کہہ رہے تھے. لیکن یہ جو عبداللہ ابن زبیر ہے, یہ خلوص نیت سے نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ یہ اوپر دل سے کہہ رہے تھے. ورنہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد حسین مکے سے جائیں, کیونکہ حسین کے رہتے ہوئے میری شخصیت اوپر نہیں آ رہی. توجہ سنیں, یہ مسائل آج بھی ہیں, یہ مسائل آج بھی ہیں. حسین کے رہتے ہوئے میں لیڈر کیسے بنوں؟ اب ایک جملہ میرا سنتے جائیں, حسین کی قیادت میں آ جاؤ تاکہ سرخرو ہو جاؤ. حسین کی قیادت میں آنے والے اور ہیں, حسین کے نام پہ قیادت کرنے والے اور ہیں. توجہ کیجئے گا, بہت اہم جملے تھے. حسین کی قیادت میں آئے 72, حسین کو قائد مان کے, رہنما, امام مان کے آئے, لیکن حسین کے نام پہ قیادت کی. میں ایک اور شخصیت آپ کو انشاءاللہ وہ کل بیان کروں گا, سلیمان ابن سرج خزائی, کوفہ کی بڑی شخصیت سلیمان. یہ وہ ہے جو قیادت حسین میں نہیں آئے, حسین کے نام پر فائدے کمائے, حسین کے نام پر قیادت حاصل کی, حسین کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا, حسین کے نام پر لشکر بنایا, لیکن حسین کا ساتھ دینے لشکر لے کے نہیں آئے. اور حسین نے جب مسلم بھیجا تو مسلم کا ساتھ بھی کوفہ میں نہیں دیا. اب یہ شخصیت میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. عبداللہ ابن زبیر انہی شخصیات میں سے. عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں جو امام حسین کی قیادت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن اوپر دل سے کہنا کہ مولا آپ بھی نہ جائیں, یہ نہ کریں. اچھا سنیں, اب امام حسین کے جملے میں آپ کو سناتا ہوں. امام حسین نے واضح کر دیا کہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے. امام کھڑے ہیں مکہ میں, کعبے میں, کعبے کے پاس, یہ بھی امام سے گفتگو کرتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں آپ بھی نہ جائیں, اور یہ مسئلہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, آپ قتل کر دیے جائیں گے. امام نے ایک جملہ کہا, توجہ سنیے گا, توجہ سے. مولا امام حسین کے جملے سنیں. امام حسین نے کہا یبن زبیر سن, یبن زبیر, ابن زبیر سن, میرے بابا. کون؟ مولا علی. توجہ سنیں, امام حسین کیا کہہ رہے ہیں. امام حسین کہہ رہے ہیں اے ابن زبیر سن, میرے بابا مولا علی نے مجھے بتایا تھا کعبے کی حرمت ایک مینڈھے کی وجہ سے پائمال ہوگی. توجہ سنیں, مینڈھا ایک جانور ہوتا ہے, مینڈھا ایک جانور ہوتا ہے. مولا نے کہا سن ابن زبیر, میرے بابا نے کہا تھا, مولا علی نے کہا تھا کعبے کی حرمت ایک مینڈھے کی وجہ سے پائمال ہوگی, اور وہ مینڈھا میں بننا نہیں چاہتا. تو جو سنیں, امام نے ایک کہا مینڈھا, اور پھر دوسرا امام نے ایک اور جملہ کہا کہ میں وہ مینڈھا بننا
نہیں چاہتا جس کی وجہ سے کعبے کی حرمت پائمال ہو۔ پھر امام نے کہا ابن زبیر سن، میں حرم کا کبوتر بننا نہیں چاہتا۔ توجہ سنیں، میں حرم کا کبوتر بننا نہیں چاہتا۔ اب میں آپ کو ایک نکتہ دینے جا رہا ہوں، توجہ سنیں۔ قرآن کریم نے ایک فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم نے کہا وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارتے ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ، کہا کہ وہ محافظان اسلام ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ لا یستوی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں مقام میں؟ نہیں ہو سکتے۔ امام نے کہا اے ابن زبیر، تو چاہتا ہے میں حرم کا کبوتر بن جاؤں؟ حرم کا کبوتر بننے سے مراد یہ تھا، ابن زبیر چاہ رہا تھا کہ آپ مکے میں بیٹھے ہیں، تو چاہتا ہے میں مکے میں بیٹھوں اور کعبے کی کنجیاں، چابیاں، کعبے کا انتظام، یعنی آسان زبان میں، آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، امام نے کہا میں کعبے کا محافظ ہوں، مجاور نہیں ہوں۔ مجاور اور ہے، محافظ اور ہے۔ مجاور وہ ہے جو انتظام دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کا مقام سراغوں پہ، اس کا مقام ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن امام حسین نے بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ امام نے کہا نہیں، میں کعبے کا مجاور نہیں ہوں، میں محافظ ہوں۔ اب توجہ سنیں، حج کرنے والے اور ہوتے ہیں، حج بچانے والے اور ہوتے ہیں۔ امام حسین نے حج بچانے نکلے، یہ جو حج میں آ رہے تھے، حاجی کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج کیجیے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ سنو، تم حج کرنے آئے ہو، میں حج کی حرمت بچا رہا ہوں، حج کی حرمت بچا رہا ہوں۔ ابن زبیر کو امام نے یہ جواب دی، کہا کہ میں کعبے کا کبوتر بننا نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے میں یہاں بیٹھ جاؤں اور سارے انتظامات دیکھوں اور خوش و خرم زندگی جیوں اور یزید حاکم رہے، میں کعبے کی چابیاں لے کے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ سنیں، حاکم یزید رہے، معاشرہ تباہ ہوتا رہے، فساد پھیلتا رہے، عریانیت پھیلتی رہے، اور میں اپنی کنجیاں لے کے کعبے میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، امام نے کہا کہ سن، میں مجاہد ہوں، مجاور نہیں ہوں۔ مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ بس عزیزان محترم، دو طرح کے نظریات ہیں، ایک ہے زبیری نظریہ، ایک ہے حسینی نظریہ۔ سنیں، میسج لیتے جائیں، آخر میں بتاؤں جو سنیں، ایک ہے زبیری نظریہ، ایک ہے حسینی نظریہ۔ زبیری نظریہ یہ ہے، کعبے کے خلاف پکڑ کے بیٹھو، اپنی جان بچاؤ۔ حسینی نظریہ یہ ہے کہ کعبہ بچاؤ، چاہے تمہارے گھر والوں کی چادریں قربان ہو جائے۔ حسینیت پہچانے، حسینیت کیا ہے؟ معمولی نہیں ہے یہ قربانی۔ خدا را سمجھے مقصد حسین کو، سمجھے اس مقصد کو۔ چادر تطہیر قربان کی ہے، کس پہ؟ کعبے کی حرمت بچانے کے لیے، مسجد کی حرمت بچانے کے لیے، مسجد نبوی کی حرمت بچانے کے لیے۔ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا سنیں، کربلا ہو گئی، ابن زبیر نے بعد میں کیا کیا؟ یزید کی بیعت نہیں کی، خود لیڈر بن گئے، خود قائد بنے، لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، اپنی ایک تنظیم تحریک، اپنی ادارہ بنا لیا، کھڑے ہو گئے، اور پھر کہا کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ پھر کیا ہوا؟ حجاج ابن یوسف کیا بنا؟ گورنر مکہ بنا، یزید کی جانب سے۔ حجاج ابن یوسف تاریخ میں بڑا نام ہے، تاریخ کی ظالم ترین شخصیتوں میں سے شمار ہوتا ہے، جنہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ حجاج ابن یوسف بنا، کیا بنا؟ کعبے کا مثلا گورنر مکہ، اور حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں، مسلمان سنیں تاریخ ہے، حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں وہ کعبہ جس کی حرمت بچانے کے لیے نبی کے نواسے نے وہاں رکنا گوارا نہیں کیا کہ کعبے میں میرا خون نہ بہ جائے، حرمت پائمال نہ ہو جائے، وہ کعبے کی حرمت بچانے کے لیے نواسہ رسول نے کیا کیا؟ اور ابن زبیر کعبے میں بیٹھے رہے، کعبے کے پاس بیٹھے رہے، اپنی جان بچاتے رہے۔ حجاج ابن یوسف نے لشکر لے کر چڑھائی کی اور کعبے کے اوپر آگ کی میخیں برسائیں، کعبے کو جلایا، کعبے کی بے حرمتی کی۔ یزید کا لشکر واقع حرہ ہوا، بعد کربلا واقع حرہ،
مدینہ کو تاراج کیا، وہ مدینہ الرسول جس کا احترام سب سے زیادہ ہے کائنات میں، کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا احترام ہے تو مدینے کا، مسجد نبوی کا۔ ادھر مسجد نبوی کی بے حرمتی کی یزید نے، یزید کو بخشوانے والے سن، یزید کے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا، 3 دن تک مدینہ کی عورتوں کو مباح قرار دیا گیا کہ جاؤ جا کے یزید کی فوج آئی مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں، مدینہ کی عورتوں کی عزتیں لوٹی، پائمال کی، سب کچھ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، استبل بنایا، بے حرمتی کی، توہین رسالت کتنی بڑی کی یزید نے۔ اس توہین رسالت کے مرتکب کو آج بچانا چاہتے ہو، یاد رکھو نہیں بچا سکتے، نسلیں مٹ جائیں گی، یزید کی پلیدی ختم نہیں کر سکتے۔ حسین ابن علی نے یہ ہے نظریہ، دیکھیں ادھر ابن زبیر، ادھر ابن علی، دونوں میں فرق دیکھیں۔ ایک اپنی جان بچاتا ہے کعبے کو ڈھال بنا کے، ایک کعبہ بچانے کے لیے جان دیتا، ایک اپنے بچے بچاتا ہے کعبے کو ڈھال بنا کے، ایک علی اصغر کو قربان کر دیتا ہے کعبہ بچانے کے لیے۔ ان کا تذکرہ ہے، سنیں۔ ایک کعبے کو ڈھال بنا کے اپنے بچے بچاتا ہے، اپنے جوان بچاتا ہے، اپنا مال بچاتا ہے، اپنے اسباب بچاتا ہے، اور ایک کہتا ہوا جاتا ہے، جب حاجی کہتے ہیں نا حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہو، حسین کہتے ہیں سن، تم صفا و مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگاؤ گے، حسین گنج شہداء سے مقتل کے 72 چکر لگائے گا، تب جا کے کعبہ بچے گا، تب جا کے حرمت دین بچے گا، تب جا کے عصمت رسول بچے گا۔ سنو عزادارو، معمولی نہیں ہے یہ قربانی، خدا را پہچانے سب سے زیادہ قیمتی جان دنیا میں حسین ابن علی کی، اور کتنا قیمتی ہوگا وہ اسلام جس پہ حسین قربان ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا وہ اسلام۔ شریعت کی پابندگی کیجئے، شریعت کو پائمال نہ کریں، شریعت کو مذاق نہ بنائیں، دین کو مذاق نہ بنائیں۔ آپ کی محبت امام حسین سے سر آنکھوں پہ، مگر حسین سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ کہیں میرا دل کرتا ہے تو میں نے جشن میں یہ کر دیا، میں نے بھنگڑے شروع کر دیے، میں نے ناچنا شروع کر دیا، میرا دل کرتا ہے، مولا کی محبت ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ مولا سے پوچھیں، شریعت کی پابندگی کیجیے، اس شریعت کو بچانے کے لیے اون و محمد قربان ہوئے، شریعت کی پابندگی کریں۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے حسینی نظریہ کہ دین بچانا ہے، اپنی جان دینی ہے۔ عزیزان محترم، سید الشہداء نے ابن زبیر کو جواب دیا کہ تو چاہتا ہے میں کعبے کا کبوتر بن جاؤں، تو چاہتا ہے کہ میں مینڈھا بن جاؤں، میں ہرگز وہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان محترم، میں نے بیان کیا تھا نا کہ محب اور شیعہ میں یہی فرق ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل میں بیان کروں گا، مزید وضاحت اور کروں گا کل، کہ محب اور شیعہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ محب ہر زمین پہ تھے، کوفہ میں تھے، اور کل انشاءاللہ میں آج یہ اعلان کروں، کل آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب بھی تاریخ سے دینا ہے، اور وہ سوال بہت ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، آپ سے کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، کوفہ کے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا۔ کل میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا بیان کرنا ہے۔ خالی یہ نہیں دیکھو کوفہ سے شیعہ آئے، یہ دیکھو کس کے شیعہ آئے، وہ تھے کس کے ماننے والے، وہ تھے کس کے فالوور۔ انشاءاللہ وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن بس اتنا سنیں، آج اتنا سنیں کہ محب اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ محب محبت تو بہت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اطاعت بھی کر رہا ہو، لیکن پیروکار وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے، مطیع وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے ہوتا ہے، امام کی پیروی کرتا ہے۔ ہر امام کی یہ آرزو تھی۔ امام نے کمیل کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان لے گئے مولا علی، اور کہتے ہیں یا کمیل، مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، میری اطاعت کرنے والے نہیں۔
مولا علی کی آرزو تھی، مولا علی کا درد تھا۔ محب ہر دور میں رہے، شیعہ بہت کم تھے، تھوڑے تھے، لیکن سنیں گے کیا ہوتا ہے اگر محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوتا ہے اگر محب ہو اور شیعہ نہ ہونا، اگر دفاع کرنے والے نہ ہو، امامت کے سامنے کھڑے ہونے والے نہ ہو، امام پہ تیر چل رہے ہوں اور اگر پیروکار اپنے سینے پہ نہ لے نہ ہو تو سنیں گے کیا ہوگا۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو علی کا سر کوفہ میں زخمی ہو جاتا، محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، امام حسن کے نیچے سے مسند کھینچ لی جاتی ہے، ران مبارک پہ تلوار ماری جاتی ہے، زہر آلود تلوار۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو امامت پہ ظلم ہوتا ہے، امام پہ ظلم ہوتا ہے۔ سنو کہ کیا ہوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ محب ہو تعداد میں مگر شیعہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، نبی کی آل کو اسیر کر کے بازاروں میں لایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، سننا زدارو۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو امام سجاد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، واللہ بعد کربلا امام سجاد کے جملے کہ میرے پاس 20 شیعہ نہیں ہیں کہ اپنے حق کے لیے قیام کریں، صرف 20۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو امام صادق کے پاس صدیر سیروفی آتے ہیں، صدیر سیروفی مولا کے شاگرد ہیں، آ کے کہتے ہیں مولا قیام کریں آپ کے حق کے لیے، مسلم نے لشکر تیار کیا ہے، ابو مسلم خراسانی نے۔ امام کہتے ہیں اے صدیر رک جا، وہ بکریوں کے بچوں کا ریوڑ جا رہا ہے، انہیں گن۔ صدیر نے گننا شروع کیا، کہا مولا کتنے؟ امام نے کہا کتنے ہیں صدیر؟ کہنے لگا 17 بکریوں کے بچے ہیں۔ امام صادق کہتے ہیں اگر 17 شیعہ بھی میرے پاس ہوتے میں اپنے حق کے لیے قیام کرتا۔ یہ درد ہے معصومین۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو سنو گے کیا ہوتا ہے، صرف محب ہو، صرف اگر ہم محبت پہ رک گئے نا، نہیں محبت پہ نہیں رکا، آگے بڑھنا ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو 14 سال موسی کاظم قید میں ہوتے، اور سنو کہ زہرا کا بیٹا کتنا اسیر ہو گیا، لاشا پل دجلہ پہ رکھا رہا، مزدوروں نے آ کر اٹھایا ہے امام کاظم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، آپ سن رہے ہو نا، سن رہے ہو، آپ سن رہے ہو، زہرا آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو امام رضا کو مدینہ سے گرفتار کر کے خراسان لے آتے ہیں، مدینہ خاموش رہتا۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو 25 سال کی عمر میں بھری جوانی میں امام تقی کو شہید کر دیا جاتا ہے، بھری جوانی میں نظر بند کیا جاتا ہے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو امام نقی کو سامرا لے جاتے ہیں، نظر بند رکھتے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو، سنو کتنا مظلوم ہے امام زمانہ کے بابا، سنو زدارو، امام عسکری کتنے مظلوم ہے، سنو گے کتنے مظلوم ہے امام عسکری۔ تاریخ ہے، اے شیعوں تاریخ سنو اپنی، امام عسکری وہ مظلوم امام ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی حج پہ نہیں جا سکے، اتنا نظر بند کیا تھا امام عسکری، حج بھی نہیں کر سکے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو وہ پردہ غیب میں روتا ہے، وہ پردہ غیب میں روتا ہے۔ کبھی وہ اس بات پہ روتا ہے کہ میرے جد کو گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا، اجرکم اللہ، زہرا راضی۔ لیکن عزیزانو سننا، میں نے کہا نا، رونے کا حق ویسے ہی بنتا ہے جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے، ابو بصیر بوڑھی ماں جیسے جوان بیٹے پھر گریے کے ایام ہیں عزیزانو، 5 محرم ہو گئی ہے، 6 کی شب ہے، گریے کے ایام ہیں۔ اجرکم اللہ، سننا بس چند جملے سننا، میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، چند جملے سننا، ہو گئی گفتگو تمام۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو 1274 سال سے پردہ غیب میں، اور پردہ غیب سے روتا ہے، کبھی سکینہ کے تماچوں پہ روتا ہے، کبھی بیویوں کے نگاہوں پہ روتا ہے، اشام کے وہ امام ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، زہرا آپ کا گریہ، ہمارا سلام کربلا کی ماؤں پہ سلام۔ سنو گے آج کس کا تذکرہ ہے، آج کربلا کی عظیم ماں کا تذکرہ ہے جس کا نام زینب بنت علی ہے، آج اس کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، آج اون محمد کا تذکرہ ہے۔ لیکن کلیجہ تھام کے سننا، کون ہے اون محمد؟ جعفر طیار کے پوتے، علی کے نواسے،
सुनना ज़दारो अजरुकुमुल्लाह, गिरिया कर लेना, मैं जल्दी जल्दी मसाई पढ़ूं, गिरिया करना। जाफर तैयार के पोते आते हैं, आके कहते हैं मामू जान हमें इज़्न जिहाद दीजिए, हमें जंग की इजाज़त दें। हुसैन सोच में पड़ गए, हुसैन खामोश हैं, हुसैन जवाब नहीं दिया। लेकिन सुनोगे हुसैन ने क्या देखा? हुसैन ने एक मंजर देखा, मकातिल में लिखा है, बच्चे खड़े थे, मामू से इजाज़त मांग रहे थे, हुसैन अभी जवाब नहीं दे रहे थे। देखा कि एक खेमे का पर्दा हिलने लगा, एक खेमा है उसमें कोई बीबी बेचैन है और पर्दा हिलता है। वो बीबी कभी खेमे के दरवाजे पे आती है, कभी अंदर जाती है, कभी दरवाजे पे आती है, कभी अंदर जाती है। हुसैन उस खेमे पे जाते हैं और जाके कहते हैं बहन ज़ैनब मैं तुम्हारी आरज़ू को जानता हूँ। अजरुकुमुल्लाह, सुन्ना ज़दारो, ऐ अली की बेटी, ऐ फातिमा की बेटी, मैं आपकी हसरत जानता हूँ। आए हुसैन वापस, कहा अब्बास दो दस्तार लेकर आओ। दो दस्तार लाई गई। सुनना, एक तरफ औन है, एक तरफ मोहम्मद है। एक के सर पर हुसैन ने दस्तार बांधी, एक के सर पर अबुल फज़ल अब्बास ने दस्तार बांधी। सुनना ज़दारो, दो बच्चों का तज़किरा है, करबला के अजीम बच्चों का तज़किरा है। हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की, अब्बास ने दस्तार बांधना शुरू की। दस्तार बांधते जाते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाते थे। बच्चों को तैयार किया। अजरुकुमुल्लाह, ज़हरा आपसे राजी हो, ऐसे हो जैसे उम्मे फरवा कासिम पे हो, ऐसे हो ना जैसे उम्मे लैला अकबर पे हो। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, सुन्ना ज़दारो, बस हो गई आपकी ज़हमत तमाम। सुनना, बच्चों को तैयार किया, सुलझना पे सवार किया, सवारियों में बिठाया। लेकिन सुनोगे बच्चे छोटे हैं, ज़ीन पे पाँव नहीं पहुंचे, ज़ीन पे पाँव नहीं पहुंचे। तैयार किया, दोनों बच्चे मैदान कारज़ार में आए। चंद जुमले सुनो, हो गई ज़हमत तमाम। मैदान कारज़ार में आए, बहुत खूबसूरत जंग की, बेहतरीन जंग की। बनु हाशिम का खून है, बनु हाशिम का खून है, लड़ने लगे। लईन ने कहा जरा इन पे मिल के हमला करो, ऐसे काबू में नहीं आएंगे, मिल के हमला करो। मक्तल की एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, सुनना। एक लईन छुप के गया और की सवारी के दाएं जानिब गया और सुनोगे इसने क्या किया? एक नेजा अपनी कमान में लिया और जब वो नेजा चलाया ना, अज़दारो सुन के रोगे, हुसैन देख के रोगे। सुनना अज़दारो, मंजर क्या था? जब वो नेजा चलाया ना, बच्चा छोटा था, उसका नाम औन है। नेजा आया, बच्चे की आंख में बेबस आंख में नेजा गया और पीछे से निकल गया। औन ज़ुल्जना से नीचे गिरे, मोहम्मद ज़ुल्जना से नीचे गिरे। आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ऐ अबा अब्दिल्लाह हमारा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन बढ़े, अब्बास बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लईनों को पीछे किया, जंग की, लईन छोड़ के भागे। लेकिन सुनोगे जब हुसैन और अब्बास जैसे ही पहुंचे ना, बच्चों की रूह परवाज़ कर चुकी थी, दुनिया से जा चुकी थी। औन को हुसैन ने उठाया, मोहम्मद को अब्बास ने उठाया। बच्चा जुमले सुनना, लेकर आए, गंजे शोहदा में लेकर आए, रख दिया। हुसैन दरे ज़ैनबी पे गए, कहा बहन ज़ैनब गिरिया कर लो, अभी हुसैन जिंदा है। आप सुन के रो रहे हो, सुनना ज़हरा आपसे राजी हो। कहा अभी हुसैन जिंदा है, बहन गिरिया कर लो। बहन रो आती है, आने के बाद सुनोगे कितनी अजीम माँ है। मेरी माए बहनें सुन रही है, सुनो अज़दारो, तुम्हारे लिए ऐ मेरी माँ बहनों, अपना रोल मॉडल, अपना उस्वा ज़ैनब को बनाना। ये मगरिब की औरतें तुम्हारा उस्वा नहीं है, ये फहश औरतें तुम्हारा उस्वा नहीं है। किरदार ज़ैनबी तुम्हारे वजूद में आना चाहिए। इन मजलिसों का मकसद है, सुने, एक अजीम माँ खेमे से निकल के आई। एक तरफ औन का लाशा था, एक तरफ मोहम्मद का लाशा था। बहन बैठ गई, ज़ैनब बैठ गई। सुनोगे जब ये बीबी दरमियान में बैठी ना, रोई नहीं, कितनी अजीम माँ है, रोई नहीं, हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके कहती है परवरदिगारा ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। बस अब आखिरी जुमले सुनेगा, परवरदिगारा ज़ैनब की कुर्बानी कबूल फरमा। रोई नहीं, कितनी अजीम माँ है। सुनोगे करबला में बच्चों को नहीं रोई, और मोहम्मद को नहीं रोई। जब रोई 70 कदम के फासले से भाई को ज़िंदा होते हुए देखा। सुनोगे कितनी अजीम बहन है। जब 70 कदम के फासले पे खड़ी थी ना, दुआ करना मैं पढ़ूं, आप सुन के रो रहे हो। इमाम रज़ा देख के रोते थे, इमाम
कया आखिरी जुमले सुना कितनी अजीम है बहन, नहीं रोई, भाई को रोई। सुनोगे क्या हुआ? शाम का बाजार आया, कूफा का बाजार आया, आनो मोहम्मद के सर है, हुसैन का सर है, बाजार कूफा में हुसैन को रोई, अली अकबर को रोई, अब्बास को रोई, कासिम को रोई, आनो मोहम्मद को नहीं रोई। शाम का बाजार आया, हुसैन को रोई, अकबर को रोई, कासिम को रोई, आनो मोहम्मद को नहीं रोई, अब्बास को रोई। शाम का जिंदान आया, कितनी अजीम है माँ, हमारा सलाम अली की बेटी पे, सुनो हमारा सलाम फातिमा की बेटी पे, सुनो अज़ादारो, नहीं रोई। शाम का जिंदान आया, रिहाई की खबर मिली, सर आना शुरू हुए, हुसैन का सर आया, अब्बास का सर आया, अब्बास को रोई, हुसैन को रोई, अली अकबर को रोई। दो छोटे छोटे सर रखे थे। शामी औरतें कहने लगी क्या इनकी माँ मर गई है? माँ तब भी करते रहो अज़ादारो, माता गिरिए का हक बनता है, माता भी करते रहना बस अज़ादारो, सुनना अज़ादारो। शामी औरतें कहने लगी क्या इनकी माँ मर गई है? कहने लगी माँ नहीं मरी, जिंदा है, भाई के गम में है। सुनो अज़ादारो, शाम के जिंदान में भी बच्चों को नहीं रोई। मदीना आ गई, कब्र रसूल पे गई, अली की बेटी कब्र रसूल से लिपट के कहती है नाना हुसैन का पुरसा, नाना अब्बास के बाजुओं का पुरसा,